کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر، اے زندگی وہ خواب تیرے بعد ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد بھی نہ قیامت دکھی اگر، اب اس کے بعد بھی نہ قیامت دکھی اگر، تو پھر میں سوچتا ہوں کوئی بعد ہے کہ نہیں۔ واہ، میں اگر محبت کو محسوس کرنا شروع کروں تو پھر مجھے کچھ اور محسوس کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ میرا جو ذاتی مقصد ہے نا آپ کی پوڈ کاسٹ پہ آنے کا، ہمیشہ سے، پہلے دن سے، وہ ہے ہی معرفت خالق، کہ جس کو خالق کی معرفت ہو جاتی ہے اس کو عرفان ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کشف ہو جاتا ہے خدا کا، اس کو صرف پھر خدا ہی خدا نظر آتا ہے۔ واہ، قلندروں کو عام لوگ جانور دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کا اورا جانوروں کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری قلندر وہ کہا کرتی تھی یہ تمام خناجیر گھوم رہے ہیں۔ اب آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے کومنٹ سیکشن میں لازمی جانا ہے اور آپ نے چلیں جی ووٹ کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ دریاب بھائی کا ایک پوڈ کاسٹ ہو جس میں کوئی سوال جواب نہیں ہو اور دریاب بھائی کی پوئٹری ہم سنیں؟ تو اگر تو ہمیں چلیں کنڈیشن رکھ دیتے ہیں، اب اگر ہمیں 100 سے زائد، ویسے تو آتے ہیں اس سے زائد کومنٹ آتے ہیں، 100 سے زائد کومنٹ موصول ہو گئے تو اگلا پوڈ کاسٹ جو ہے میں نے دریاب بھائی کا ان کی پوئٹری پہ صرف رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ۔ آج دن ہے جمعہ کا، دریاب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ آپ کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ہم وائس نوٹ والی ایپیسوڈ کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہم اگلی ایپیسوڈ پہ رکھیں گے۔ آج جو ہے وہ ہم نے جو کومنٹ سیکشن سے یا آپ کے ڈائریکٹ سوالات موصول ہوئے ہیں ان سوالات کو لے کے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ کیونکہ سوالات پہ مبنی ہے تو وہ زگ زیگ کرے گا۔ لاسٹ والے پوڈ کاسٹ پہ بھی ہم نے بہت سارے سوالات کیے تھے، انہی سے کچھ ریلیونٹ ہو گئے۔ اور پہلا سوال یہ ہے کہ وہ سیکنڈ لاسٹ جو ہمارا عشق اور محبت کا پوڈ کاسٹ ہے وہ لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے اور اس پہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس پہ باقاعدہ ایک سیریز ہونی چاہیے، اور اس کو ریکارڈ کرنے سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے بھی کہا تھا کہ یہ یاسر ایک ایپیسوڈ میں ہم کور نہیں کر سکیں گے۔ تو سلسلہ کچھ یوں ہے کہ لوگ محبت کی انتہا جاننا چاہتے ہیں۔ اب کیسے کوئی جانے کہ محبت کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ آغاز کے بارے میں تو لوگ جان چکے، اور جن کو کبھی محبت کا گماں ہوا یا ہو گئی وہ تو پتہ چلا، اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ اس کی انتہا کیا ہے۔ محبت کی انتہا جاننے کے لیے تو محبت ہونا واجب ہے۔ اس کی تھیوری اس کی گریوٹی کو نہیں پہنچ سکتی۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہے تو آپ کہیں گے فلاں سمندر کی فلاں جگہ پہ اتنے میٹر گہرائی ہے، اتنے ہزاروں فٹ گہرائی ہے۔ سمندر کی گہرائی وہ جانتا ہے جو سمندر میں غوطہ لگاتا ہے۔ جس نے سمندر میں غوطہ نہیں لگایا اور اس کو جان جاتی ہوئی دکھائی نہیں دی، اس کو کیا معلوم کہ سمندر کی گہرائی کیا ہوتی ہے؟ وہ کتابی طور پہ تو اس کو پتہ ہے کہ کتنے فٹ گہرے پانی میں وہ کودا ہے، لیکن محبت وہ سمندر ہے جس کی گہرائی صرف اور صرف اس میں ڈوبنے والا بتا سکتا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں ڈوبنے والا مرتا بھی نہیں ہے بیچارہ، وہ واپس آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اس کی گہرائی کیا ہے۔ اور ہر شخص کو گہرائی مختلف طریقے سے ملتی ہے۔ اب محبت کے اتنے رنگ ہیں، محبت کی اتنی ڈائمینشنز ہیں کہ باپ سے اگر پوچھیں کہ اس کی اولاد کی محبت کیا ہے، بیٹے سے پوچھیں اس کے ماں باپ کی محبت کیا ہے، ہر شخص
اتنے رنگوں میں محبت کو ڈیفائن کرتا ہے. اصل میں اس سوال کا میں جو ذاتی جواب دینا چاہوں گا نا، جو کتابی جواب نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میں اگر محبت کو محسوس کرنا شروع کروں تو پھر مجھے کچھ اور محسوس کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے. مجھے اسی میں اپنا بسیرا مل جائے، مکمل قیام مل جائے. وہ باہو نے کہا تھا کہ عاشق وچ وصال دے رہندے، یعنی میں پوچھوں نا یاسر بھائی آپ کہاں رہتے ہیں تو آپ کہیں گے میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. آپ پوچھے دریاب آپ کہاں رہتے ہیں، میں کہوں جی میں بھی اسلام آباد میں رہتا ہوں، لاہور میں رہتا ہوں، کراچی میں رہتا ہوں، نیو یارک میں رہتا ہوں، شکاگو میں رہتا ہوں، ویر ایور رائٹ. عاشق سے پوچھیں وہ کہاں رہتا ہے تو وہ کہے گا میں وصال میں رہتا ہوں، میں پنڈی میں ہوں یا اسلام آباد میں ہوں، میں وصال میں رہتا ہوں ہر وقت. اس کا مسکن ہی وصال ہے، یعنی وہ ایک ایسی سٹیٹ آف مائنڈ ایکوائر کر چکا ہے جس سے وہ باہر نہیں آ سکتا. اب وہ اس سے اب یہ پوچھیں کہ وہ سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے تو کہے گا محبت، عشق. یہ تو جرنی ہے نا. اچھا ہم اس کو اور جرنی نہیں رکیں. جرنی تو وہ ہے نا جس کی کوئی بگننگ ہوتی ہے کوئی اینڈ ہوتا ہے. ڈیسٹینی یہ وہ منزل ہے جدھر جرنی سے گزر کے آپ پہنچ جاتے ہیں. اب آپ واپس نہیں آ رہے. اب میں آپ کو کہتا ہوں آپ لاہور جائیں، آپ لاہور جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اب میں یہیں کا ہو کے رہ گیا ہوں. کیوں؟ میں اب لاہور سے باہر نہیں جا سکتا، لاہور مجھ میں سما گیا، میں لاہور میں سما گیا ہوں. تو میں کہوں یاسر بھائی وہ کیا ہوا ہے تو آپ کہیں مجھے محبت ہو گئی ہے لاہور سے. خدا کے کھوجی کی آخری جو منزل ہے، جب وہ وہاں پہ پہنچے تو کیسا ہوتا ہوگا؟ یہ آپ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھ رہے ہیں یا ویسے ہی مجھے لگتا ہے کہ کوئی ویسے ہی روپ دیکھنا چاہے، متلاشی ہے خدا کا، ڈھونڈنے نکل پڑا ہے اور کہیں پہنچ ہی گیا. اگر اس کو خدا مل گیا، اگر اس کو خدا مل جاتا ہے تو جو اس کو خدا ملنے کی کیفیت ہوتی ہے نا اس کو وجد کہتے ہیں. وجد یعنی قرآن اس کو وجد کا ٹرم یوز کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس کو وجد اللہ ہو گیا ہے، اس کو خدا مل گیا ہے. انگریزی میں اس کی ٹرانسلیشن لکھی ہوگی ہی فائنڈز گاڈ. اب جس کی آپ بات کریں نا جو متلاشی ہے کس چیز کا، رب کا، خدا کا، اس کو جب خدا مل جائے گا تو وہ ایسے مل جائے گا کہ پھر اس سے خدا کو جدا نہیں کیا جا سکتا. حیات میں ممکن ہے، حیات میں ہی ممکن ہے، موت میں تو ویسے ہی ہم اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. حیات میں ہی تو دیکھیں میرا جو ذاتی مقصد ہے نا آپ کی پوڈ کاسٹ پہ آنے کا ہمیشہ سے پہلے دن سے، وہ ہے ہی معرفت خالق، کہ جس کو خالق کی معرفت ہو جاتی ہے اس کو عرفان ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کشف ہو جاتا ہے خدا کا، اس کو صرف پھر خدا ہی خدا نظر آتا ہے. یہ جو ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ نے وحدت الوجود کا کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا، یاد ہوگا آپ؟ جی. اس میں کیا کہتے ہیں ابن عربی اپنی کتاب میں کہتے ہیں اور جب میں 7ویں آسمان پہ گیا. یہ اس ٹاپک کو چھوڑ دیں وہ کیسے گئے. جب میں 7ویں آسمان پہ گیا تو وہاں پر صرف وجود ہی وجود تھا. یہ ان کی کتاب سے ابن تیمیہ نے ان پہ پھر وحدت الوجود کے ٹرم یوز کی تھی کہ اور کچھ نہیں ہے، پھر خدا ہی ہے جس کو ملا ہے نا خدا، پھر اس کو سب کچھ صرف خدا ہی دکھائی دیتا ہے اس اپنے ارد گرد بھی. اب وہ اپنے آپ کو اس سے کیسے جدا کرے؟ میں نے آپ کو کہا آپ لاہور گئے اور آپ لاہور کے ہو کے رہ گئے اگر تو آپ کہیں گے اب آپ مجھے لاہور سے جدا نہیں کر سکتے. اسی طرح جس کو رب مل گیا اس کو پھر آپ رب سے جدا نہیں کر سکتے. وہ چاہے کسی انسان کی محبت سے مجاز سے چلا وہ حقیقی کو پہنچ گیا یا چاہے وہ ڈائریکٹ حقیقی کو پہنچ گیا، اگر وہ پہنچ گیا تو بس پھر وہ پہنچ گیا. پھر اچھا اب ضریاب بھائی ایک بڑا مقدمہ ہے
میں تعداد تو نہیں بتا سکتا، لیکن کافی زیادہ ہم نے نشستیں رکھیں، پوڈ کاسٹ کیے، مختلف موضوعات کو ہم نے چھیڑا. زیادہ تر موضوعات تو جب میں آپ سے خود، کیونکہ مجھے سیکھنے کا شوق ہے، میں کامنٹ سیکشن میں بڑے باقاعدگی سے جاتا ہوں. مجھے نا کچھ لوگوں کے کامنٹ پڑھ کے پتہ نہیں کیوں، ان میں سے چند لوگ ہیں، میں ان کو جانتا نہیں ہوں کون ہے، باقاعدگی سے کامنٹ کرتے ہیں. میں ملنا چاہتا ہوں ان سے ویسے ذاتی طور پہ، اب کیونکہ ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں میں ان سے ملوں، ان کو سنوں. مجھے لگتا ہے کہ بہت منتشر ذہن ہے. منتشر سننے میں ایک نیگیٹو ورڈ نظر آتا ہے نا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی تلاش کا سفر شروع نہیں ہو رہا. انہیں منزل کہیں وہ پتہ ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے. اب آپ کے الفاظ، آپ کی گفتگو، آپ کے پوڈ کاسٹ، یقین جانیں بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن رہے ہیں. میں بالکل بھی آپ کو پریز نہیں کر رہا، میں نمائندگی کر رہا ہوں ان تمام لوگوں کی جو کہ ہمارے ویورز ہیں. تو وہ سفر نہ کہیں سے شروع کرنا چاہتے ہیں. انہیں یہ کچھ کو لگتا ہے کہ دریاب بھائی سے مل لیے تو شاید وہ ہمارا سفر شروع کرا دیں. کسی کو لگتا ہے کہ کوئی کتاب شاید ایسی مل جائے. کسی کے سوالوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بندہ ہی بتا دیں، کوئی جملہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی شخص ڈھونڈ رہے ہیں. یہ بڑی تکلیف دہ عمل ہے اس مرحلے سے جو لوگ گزر رہے ہیں. میں نے کہا نا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میرا تجسس ہے. تو آپ اگر چلیں سمجھیں آج کے اس پوڈ کاسٹ سے کوئی یہ ساری نمائندگی کرتے ہوئے ان ویورز کی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کہاں لے کے جائیں گے انہیں، کدھر ڈالیں گے، کہاں جائیں، کیسے تلاش کریں؟ دیکھیں، ایک چیز مجھے آپ کے نا چینل کی بڑی پسند ہے. میں کہیں اکیلے میں دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہوتا ہوں یا کسی فیملی ممبر کے ساتھ بھی، تو میں کہتا ہوں کہ یاسر بھائی کی پوڈ کاسٹ واحد جگہ ہے جہاں پہ میں گرے لاؤنج سے بھی زیادہ پایا جاتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اتنی باقاعدگی سے میں گرے لاؤنج پہ بھی نہیں پایا جاتا. صحیح. کیونکہ آپ کی آڈینس کا اسپیکٹرم بہت بڑا ہے. آپ کی آڈینس دوسرے ملکوں سے بھی رابطہ کرتی ہے، دوسرے مذاہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی رابطہ کرتے ہیں. کیونکہ میں ذاتی طور پہ مذاہب کا قائل نہیں ہوں. میں ذاتی طور پہ کسی مذہب کو، کسی کے شخص کے مذہب کو دیکھ کے اس سے تعلق نہیں بناتا. میں اس کے ساتھ اپنے ایک اسپریچول لیول پہ کنیکشن بناتا ہوں. میرا آپ سے ایک اسپریچول لیول پہ کنیکشن ہے. وہ بنتا ہے موجب کس چیز کا، کہ میں وہ بات کروں جو آپ کی اور میرے انسان ہونے سے جدا گانا رہتے ہوئے بھی سمجھ میں آ جائے. تو پھر انسان جب ہم نے سائڈ پہ کر دیا تو پھر دین مذہب تو بہت اور لیگ کی کوئی ڈسکشن ہو گئی. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مجھے اس قابل سمجھتا ہے، کوئی بھی شخص، کہ میری کوئی بات اس کو اچھی لگ جاتی ہے، بھلی لگ جاتی ہے، اور اس سے شاید اس کو کچھ مل جائے. میرا مقصد بھی یہ ہے کہ میں نے اپنی ایک نظم لکھی ہے جس میں میں نے، اس کا ٹائٹل ہے میرا اگلا تماشا تھا. میرا اگلا تماشا تھا. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میں یہاں سے گیا ہوں اور کرٹنس کے پیچھے بیک سٹیج کھڑا ہوں، اور کرٹن کے اس طرف فرشتے اور تمام اللہ کی دیگر مخلوقات، اور کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایز چیف گیسٹ میرا تماشا دیکھنے لگے، میرا شو دیکھنے لگے. اور اس سارے شو کی پریپریشن کے لیے مجھے یہ دنیا کی زندگی دی گئی ہے. اب میں نے پریزنٹ ہونا ہے، کرٹن ہٹے گا اور میں سٹیج پہ آؤں گا. یہ ساری زندگی میں نے اس پریپریشن کے اوپر گزارنی ہے کہ کرٹن ہٹے اور میں آؤں تو ایک اپلاز ہو پہلے کہ یار کوئی سیلیبریٹی آئی ہے. انسانوں کے لیول پہ نہیں، انسان سب ایک جیسے ہیں، کوئی سیلیبریٹی نہیں ہوتا. یہ ہم نے فیک اس کی ریہرسل تیار کی ہوئی ہے دنیا میں. یہ جو آسکرز ہے
یہ جو فلم فیئر ایوارڈز ہیں، یہ کیا ہے، ان لوگوں کو کیا کس چیز کے ایوارڈ ملتے ہیں کہ یہی ریپلیکیٹ ہونا ہے وہاں پہ، وہاں کا سٹار کون بنے گا، وہاں سپر سٹار کون ہوگا. یہ ہم اس کی پریپریشن اور میمکری کرتے ہیں. کوئی ایکٹنگ میں کرتا ہے تو کوئی رائٹنگ میں کرتا ہے. کسی کو آتھر کا بیسٹ آتھر کا ایوارڈ ملتا ہے، بیسٹ سیلر کتاب ہو جاتی ہے کسی کا کوئی گانا ہٹ ہو جاتا ہے تو کسی کی فلم ہٹ ہو جاتی ہے، کسی کا کیا. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اس سٹیج کی پریپریشن ہو رہی ہے، سو دیٹ وی نو دا نارمز کہ کیسے پرفارم کرتے ہیں. یہ ہماری یہاں کی ریہرسل کلیئر ڈپکشن ہے وہاں کے رزلٹ کی. یقین کریں، میں نے کتنے آپ کی پوڈ کاسٹ پہ کہا ہے کہ ہمیں صبح اٹھتے ہی چونک جانا چاہیے کہ ایک آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے. ہم اس کے سامنے، آج مجھے کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ اس کی اوپر کتنی فین فالوئنگ ہے. یقین کریں، بڑے سے بڑا آدمی جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا عاجز ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میری کوئی آڈینس نہیں ہوگی اوپر، میں تو بڑے سخت مراحل دیکھوں گا. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑے کلین چٹ پہ جنت میں جا رہا ہوں یا یہ کر رہا ہوں. نو، دا سیلیبریٹی وچ از بینگ اویٹڈ بیہائنڈ دا کرٹنس، آپ تصور کریں وہ کون سے اشخاص ہوں گے. ابھی میں ہاتھ میں آپ کو 10 انگلیاں دی ہیں اللہ نے، ان 10 پہ 10 لوگ گن کے دکھائے نا تو 10 نہیں گنے جائیں گے جن سیلیبریٹیز کا اوپر انتظار ہو رہا ہے. نہیں گنے جائیں گے. صحیح، مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہم اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بول سکتے. ان میں ہمارے چاچے مامے تائے تو بالکل بھی نہیں آئیں گے، ہمارے باپ بھی نہیں آئیں گے. میں اب کوئی گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، کوئی اور ہی شخص آئے گا. ہمارے اپنے قریبی کوئی بھی نہیں آئے گا ہمارے 10 کی لسٹ میں. یہ جو عشرہ مبشرہ کی لسٹ آئی تھی نا، یہ سیلیبریٹیز کی لسٹ دی تھی اللہ تعالیٰ نے. دا سیلیبریٹیز اپ دیئر، 10 سیلیبریٹیز کا نام دے دیا. یہ نام آقا علیہ السلام نے کس چیز کا، عشرہ مبشرہ کا کیا مطلب ہے؟ دا گلیڈ ٹائڈنگس، خوشخبری ان 10 لوگوں کو بشارت دی جاتی ہے. کس چیز کی؟ کہ وہاں پہ انتظار ہو رہا ہے. آپ 10 ابھی کے دور کے، آقا علیہ السلام کے دور کے بعد سے 10 لوگوں کے نام گن کے بتا دیں تو پوری تاریخ پھرول کے آپ 10 نام نہیں نکال سکتے. یہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس چیز کی معرفت حاصل کرنا کہ کس لیول کی آڈینس آپ کے منتظر بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ کے الارم کلاک ان کی بے چینی بڑھاتے ہیں. حضرت اسرائیل جو ہیں وہ کہتے ہیں یار میں لینے چاہ رہا ہوں بندے کو، یہ نہیں کر سکا پورا. I would not want to do the job of حضرت اسرائیل even for 1 hour. اگر مجھے یہ چوائس ملے نا کہ 1 گھنٹے کے لیے حضرت اسرائیل بن جائیں آپ اور لوگوں کی جان نکالنی ہے آپ نے، تو مجھے جب سامنے جب پروفائل آئے گی نا، اچھا دریاب ہاشمی کی جان نکالنی ہے میں نے، یہ تو رہ گیا. اس کے پاس تو اچھا خاصا وقت تھا، اپنے آپ کو پریپیئر کرتا کہ یہ گریٹر سٹیج کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. میرا مقصد آپ کی پوڈ کاسٹ پہ آنے کا اور آپ کی آڈینس، میں نے جو کہا تھا نا کہ براڈر اسپیکٹرم، جس مذہب کا بھی شخص، جس مسلک کا شخص بھی میری کوئی بات سنتا ہے، اور اگر اس کو کسی ایک شخص کو بھی لگتا ہے کہ دریاب ہاشمی کی بات اس کے اوپر کوئی تاثیر رکھتی ہے، تو میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ میرا تو منزلوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں. اس کا پہلا مطلب یہ ہے، پہلا شعر یہ ہے کہ اگرچہ عاجزی کا ایک حصار راہ میں ہے، میں بہت سی چیزیں نہیں بھی کر سکتا، اگرچہ عاجزی کا ایک حصار راہ میں ہے، میری اڑان سے خائف غبار راہ میں ہے، بہشت اوڑھ لے میرا گمان بن کے سنور، بہشت اوڑھ لے میرا گمان بن کے سنور، وفا شعار تیرا شاہ سوار راہ میں ہے. اور جس شعر پہ میں لانا چاہ رہا ہوں، میرا تو منزلوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں، میرا تو منزلوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں، مجھے یقین ہے پروردگار راہ میں ہے. آپ اس رستے پہ تو آئیں، آپ کو رستے پہ نہ ملا پروردگار، آپ کو اللہ تعالیٰ نہ دکھائی دیا، آپ کو ایسے ہاتھ پکڑ کے نہ اٹھائے وہ اس سفر میں. جب آپ اس سفر میں ٹھوکر لگے گی آپ کو، تو آپ کو ایک ہاتھ اٹھائے گا، وہ ہاتھ پروردگار کا ہاتھ ہے. سفر پہ چل پڑے، معرفت کے سفر پہ، کہ میرا خالق کون ہے،
کس کتاب میں مجھے میرا خالق ملتا ہے؟ یقین کریں مجھے بائبل میں بھی میرا خالق ملتا ہے، مجھے گرنتھ میں بھی میرا خالق ملتا ہے، مجھے قرآن میں بھی میرا خالق ملتا ہے، اور سب کے سب کی ڈیفینیشن میرے ہی خالق کی ایک شکل تشکیل دیتے ہیں کہ یہ ہے میرا خالق، جو کتنے ہی رنگوں میں لوگوں کو دکھائی دیتا ہے۔ جیسے مجھے اپنا خالق دکھائی دیتا ہے نا کسی بھی کتاب میں، کسی بھی چیز میں، تو میں کہتا ہوں کہ میری تو کسی چیز سے، میں تو اس سے ہٹ ہی نہیں سکتا، میری تو سوچ خالق سے باہر نہیں جاتی، اس کی تخلیق سے باہر نہیں جاتی، اس کی مخلوق سے باہر نہیں جاتی۔ یہ تین چیزوں سے علاوہ، یہ آپ کو ایک اور چیز ہم وسیلہ میں ڈسکس کرتے ہیں، ان تین قیود سے باہر ہماری سوچ نہیں جا سکتی۔ آپ جب بھی کچھ سوچیں گے، یا خالق کے بارے میں سوچیں گے، یا اس کی تخلیق کریشن کے بارے میں سوچیں گے، یا اس کے کریچر مخلوق کے بارے میں سوچیں گے، اس تین چیزوں کے علاوہ آپ کی سوچ نہیں کہیں جا سکتی۔ ہم تو اتنے عاجز ہیں۔ اچھا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دریاب بھائی کی گفتگو سننے کے بعد اداس ہو جاتے ہیں، خوبصورت لوگ ہیں وہ، اداس لوگ خوبصورت لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ اداسی میں، چلیں آپ یہ نام لے رہے ہیں سائنٹیفک ٹرم میں، کہ انہیں ایک خاص قسم کے ڈپریشن کو فیس کرنا پڑتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہوگا؟ کیونکہ میں ان کو یہ یاد دلا دیتا ہوں کہ وہ گھر سے دور ہیں، ہجرت پہ ہے۔ اس ہجرت میں غم نہیں ہوگا تو وہ کیا ہجرت ہے؟ میں تو حیران ہوتا ہوں یاسر بھائی کہ میں نے اپنی کتنی زندگی جو ہے یہ ریئلائز کرنے میں لگا دی کہ میں ہجرت میں ہوں، میں ایک مہاجر ہوں اس دنیا میں، آئی ایم این ایلین، آئی واز نیور ہیئر، یہ میرا پلانٹ نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام ایک یو ایف او کی طرح، ایک ایلین کی طرح اس دنیا میں آئے تھے، ان کو تو عدن میں بسیرا دیا تھا اللہ نے۔ یہ ہم ایلین ہیں۔ آپ سوچیں جہاں پہ جب ڈائناسورس تھے تو وہ کہہ رہے تھے ایک یو ایف او آئی ہے، اس میں سے کوئی ایلین اترا ہے، اور وہ کون تھا؟ وہ ہمارے آباء و اجداد تھے۔ تو وی آر ایلینز ہیئر، ہم یہاں پہ ہجرت گزارنے کے لیے ایسی کوئی سخت مسافرت میں ملوث ہیں کہ ادھر سے نکلیں گے تو منزل پہ پہنچیں گے نا، کسی گھر پہ پہنچیں گے۔ جس گھر سے جدا ہوئے ہیں اس گھر کی تکلیف اداسی کی صورت میں نہ آئے تو پھر میری آڈینس نہیں ہے۔ اگر مجھے میری باتیں سننے والا میری بات نہیں سمجھ سکا اور اداس اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا تو وہ پھر کسی اور چینل پہ جائے۔ گڈ ڈپریشن از آلویز گڈ، اچھا، بیکاز وہ آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ آپ خوشی میں تو کبھی بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، آپ اپنے کریٹر کو تکلیف میں زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تکلیف یہ میں نے اپنے نصیب کی ڈپریشن خود لی تھی کہ کب مجھے یہ دکھ درد دینے اللہ تعالیٰ، یہ نہ ہو کہ میں دنیا میں مگن ہو جاؤں، میں ڈپریس ہوں گا تو مجھے آپ یاد آئیں گے۔ کیونکہ میرا ڈپریشن، سوری ٹو سے، مائنڈ نہ کرے کوئی، میرا ڈپریشن اس لیول کا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے سنبھال بھی نہیں سکتا۔ انسان کیا مجھے ڈپریشن سے نکالے گا؟ اچھا، کوئی شخص غم کی حالت میں ہو کسی بھی طرح کا، یا جس اسٹیٹ کی آپ بات کریں، پھر بہرحال اس کو نکلنا تو ہوتا ہی ہے، دنیا داری بھی ہے، فطری نظام ہے۔ کیسے نکلا جائے غم سے، یا غم میں ہی رہے؟ پھر غم سے نکلا کیوں جائے؟ غم سے ایک ہی دفعہ نکلیں گے نا جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، اللہ کے قریب۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جینا ہے تو ڈوئل فیس کے ساتھ جیے۔ دنیا میں جینا ہے تو دنیا کو تکلیف تو سمجھیں۔ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ کیا ماڈل دے کے گئے ہمیں، وہ ہر وقت ایک غم کا شکار تھے۔ کبھی ان کو امت کا غم تھا، کبھی ان کو لوگوں کی آخرت کا غم تھا، کبھی ان کو دنیا کی ان کی زندگی کی تکلیفوں کا غم تھا، کبھی لوگوں کی نیک رستے پہ، ٹھیک رستے پہ نہ آنے کا غم تھا۔ وہ تو غم سے کیفیت سے باہر ہی نہیں آئے۔ مولا علی قبرستان میں جا کے روتے رہتے تھے آنسوؤں کے ساتھ، اور آنسوؤں سے رو رو کے کہتے تھے کہ یہ میں کس دنیا میں آ گیا ہوں۔ بی بی فاطمہ الزہرا آقا علیہ السلام کے روزے پہ جا کے روتی رہتی تھی، نوحہ پڑھا کرتی تھی۔ آپ کے کون سا بڑا سمجھدار شخص آیا ہے جو غم کا میں ملوث نہیں ہے؟ لوگوں نے ڈپریشن کو ایک بیماری بنا دیا ہے۔ ڈپریشن واجب ہے کیونکہ آپ گھر سے دور ہیں۔ جس کو گھر سے دور ہو کے ڈپریشن نہیں ہوتا، وہ اس کو ہم عام کاغذوں میں جو ہے وہ ٹھیک شخص نہیں کہتے۔ جو گھر سے دور ہو کے بھی عیاشی میں ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گھر واپس آ بھائی، سرائے تو نہیں ہے، واپس آؤ، بسیرا تو تمہارا گھر ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے گھر سے دور کسی
پلینٹ کے اوپر اپنی زندگیوں کو آخری زندگی سمجھ لیا. یہ تو بہت ہی, یہ مجھے ڈپریشن دے دیتی ہے یہ بات لوگوں کی. اچھا ریاب بھائی, اب ایک ایسی پرسنالٹی ٹائپ کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جسے لگتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ جو ہیں وہ میرے دشمن ہیں. ٹھیک ہے, اب شاید یہ ہمارے پچھلے سوال کو تو کنیکٹ نہیں کر رہا, لیکن یہ کسی مجھے ان باکس میں یہ معذرت کے ساتھ اگر وہ یہ آبویسلی دیکھ رہے ہوں گے تو مفہوم میرے الفاظ سے کچھ اور نہ لیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ میں جن کے ساتھ بھی اچھائی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ آگے سے میرے سے جو ہے وہ غلطی کر دیتے ہیں یا مجھے نقصان پہنچا دیتے ہیں. میرے اچھے انٹینٹ کا, میرے پرخلوص ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میں اسٹیٹ میں سے باہر آنا چاہتی ہوں یا آنا چاہتا ہوں. تو کوئی ایسا شخص جسے یہی محسوس ہو کہ میرے سے دنیا جو ہے وہ مجھے استعمال کر رہی ہے عام الفاظ میں, اور وہ اس پریشانی میں ڈپریس ہے اور وہ گزاری جا رہا ہے زندگی, تو ایسا شخص آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کرے پھر؟ یہ ایک سوال ہے. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اچھائی کے بدلے میں برائی ملتی ہے. تو وہ تو بہت کمزور پڑ جاتا ہوگا, ایک وقت آتا ہوگا, اور پھر یہ اپنی بڑا بہادر کمزور پڑ جاتا ہے یاسر بھائی. بہادری کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں کمزوری کی علامت ایگزسٹ کرتی ہے, ورنہ بہادری آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتی. وہ کمزوری دیکھے گا تو اس کا کرج اسٹیبلش ہوگا, اس کو بہادری کرے. دیکھیں, میں اگر کسی کے ساتھ نیکی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا ریٹرن اچھا ملتا ہے تو بہتر ہے نہ ہی کروں نیکی. دنیا میں آپ نے کسی چیز کا ریٹرن رکھنا ہی نہیں ہے. دنیا تو خود ایک ریٹرن کی جگہ ہے. دیکھیں, میں نے آنکھیں کمائی ہیں, میری بات سمجھے گا. صحیح ہے. میں نے کیا کیا کہ مجھے آنکھیں مل گئی ہیں؟ کچھ بھی نہیں. میں نے کیا کیا مجھے قوت گویائی مل گئی ہے؟ میں نے کیا کیا ہے مجھے قوت سماعت مل گئی ہے؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے جس کے ریٹرن میں مجھے اتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے؟ اس ٹائم تو ہمیں نہیں خیال آتا کہ ہمیں مفت کی چیزیں ملی ہوئی ہیں. یہ مفت کی نہیں تھیں. وی آر سپوز ٹو ارن دیز بلیسنگس. یہ میں انگریزی میں ورڈ جان کے یوز کر رہا ہوں. ایدر ارن دیم اور برن دیم. یا یہ نعمتیں آپ ارن کر لیں گے یا جہنم میں برن کریں گے. یہ آپ کی چوائس ہے. جہنم کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سزا کی جگہ ہے. وہ اٹس لائک میں آپ کو ایک شاپنگ مال میں لے کے جاتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں آپ یہاں پہ جو مرضی اٹھا لیں, آپ کو پیسے نہیں دینے. تو آپ کہیں گے واٹس دا کیچ؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتنے بڑے شاپنگ مال میں آپ مجھے کھلا چھوڑ دیں, کارٹ بھی پڑی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے بھی نہیں لینے. اور میں آپ سے نہیں, آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ پہلے پوری شاپنگ کارٹ بھر کے لائیں. آپ شاپنگ کارٹ بھر کے لاتے ہیں اور دروازے کے اوپر روک دیتا ہوں میں آپ کو ایگزٹ کے. میں کہتا ہوں یاسر بھائی یہ سب کچھ آپ کا ہے مفت. دیکھنا اب یہ ہے کہ آپ اس کا استعمال کیا کریں گے. آپ وہ سارا کچھ اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں, اپنے اوپر, اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں کے اوپر لگاتے ہیں. تو میں آپ کو گریڈ کیا کر رہا ہوں گا کہ یار یہ گزرتے ہوئے رستے میں بھی کسی کو دے سکتے تھے کچھ چیزیں. یہ وہیں پہ ٹھیلا لگائے کہتے ہیں آندے جاؤ لوٹتے جاؤ, مجھے اللہ نے مفت میں دے دیا ہے. یہ بھی کر سکتے تھے. یہ ضرورت مند بھی ڈھونڈ سکتے تھے. یہ سب کچھ کر سکتے تھے اس کے ساتھ. جو انہوں نے نہیں کیا اس کے برعکس 150 چیزیں یہ اور کر سکتے تھے. اور جلدی سے واپس آ کے کہتے ہیں میں نے کارٹ خالی کر دیا, میں نے راؤنڈ 2 کے لیے جانا ہے. تو میں کہتا یار یہ ٹھیک آدمی ہے کوئی. اس شخص نے حق ادا کیا ہے ایک مفت کی شاپنگ مال میں گھسنے کا. ہم کیا کرتے ہیں اس شاپنگ مال میں نا, جہاں نصیب کا شاپنگ مال ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے, روح باڈی میں آنے سے پہلے نصیب کے شاپنگ مال سے گھستی. وہاں پہ آنکھیں بھی اپنے آئی کلر تک ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ آئی کلر چاہیے, ہمیں یہ ہیئر چاہیے, ہمیں یہ اسکن ٹون چاہیے, ہمیں یہ ملک, یہ فیملی, یہ برادری یہ چاہیے. سارا کچھ ہم ایسے شاپنگ کارٹ میں لیتے ہیں. پھر خوشی غم کے الگ لیتے ہیں سب کچھ چیزیں. سوری. اور اس کے بعد ہم پتہ کیا کہتے ہیں, یا اللہ ہم آپ جا کے نا وہاں پہ آپ کی اس پوری دنیا میں یہ سب کچھ بانٹ آئیں گے. فرشتے کہتے ہیں یا رائٹ, بہت آئے تیرے سے پہلے, بہت گئے.
یہ ایسے ہی نہیں اتنی آگ وہاں پہ جل رہی, یہ بندے ایندھن بنتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں آپ دیکھنا, وعدہ لے لے, وعدہ, ہاں وعدہ, پرومس کرتے ہیں, پھر کانٹریکٹ بھی کرتے ہیں, باقاعدہ کانٹریکٹ کی شرائط ہے. وہ سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت میں عموماً کوٹ کرتا ہوں, جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ اشترا, اور اللہ نے خرید لی. یاسر بھائی, گاڈ پرچیزز فرام اس, ان اللہ اشترا ٹرم یوز کی ہے, اور خرید لی اللہ تعالیٰ نے تمہاری انفسہم, زندگی, اموالہم, مال, جنت کے بدلے. یعنی ہم خرید و فروخت کر کے اترے ہیں دنیا میں. صحیح. یا تو آپ ان کتابوں کو بالکل ہی سائڈ پہ کر دینا, مانے ہی نہ, ٹھیک ہے, یا آپ ان کو کھول کے پڑھ لیں تو برا تو نہیں ہے, ان میں لکھی ہوئی ہیں چیزیں کچھ. اس سے زیادہ کتابیں ہم بچوں کو چپیڑے مار مار کے سکھا دیتے ہیں میٹرک تک. ایک کتاب یہ ہے جو اس کو ادھر کی پی ایچ ڈی دے دے گی, وہ نہیں پڑھاتے ہم مار مار کے. یہ اس کی دو باتیں میں کوٹ کر رہا ہوں نا, اسی کتاب کی. میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بائبل کی ایک ورس کوٹ کی تھی. یہ ہمارے بائبل کو باہر کی کتاب نہیں ہے. قرآن سے پہلے مومن کی کتاب بائبل تھی. ہاں جی. قرآن نے آ کے کہا کہ تم مومن ہی نہیں ہو جب تک تم بائبل کو نہیں مانو گے. ہم نے کہا نہیں دور کرو, یہ کتابیں صرف وہ بھی پڑھو, یہ بھی پڑھو, ایک ہی کتاب ہے. جہاں تحریف ہوگی, جہاں کچھ انحراف ہوگا, وہ دکھائی دے گا آپ کو کہ کہاں چینجز آئی ہیں, اپڈیٹڈ ورژن آ گیا اب. ٹھیک ہے, صحیح. اب پوائنٹ میرا کیا ہے, ہم نے یہ سارا کچھ لیا اس لیے کہ ہم بانٹیں گے, دیں گے, سب کچھ کریں گے, اور ہم سارا کچھ یاسر بھائی صرف اپنے لیے استعمال کر کے, اپنے بچوں کے لیے استعمال کر کے, اپنے پیسے, دنیا, دولت, مال و در, شہرت اور ان چیزوں کے لیے کر کے ہم قبر میں جاتے ہیں اور اترتے ہیں اور مٹی کو سونپ دیتے ہیں. انسان کے حکام نہیں آنے دیتے اس کو. جب مٹی میں مل جاتی ہے باڈی تب ہمیں ڈر نہیں لگتا, ڈینجرس نہیں ہوتی بات. جب میں کہتا ہوں آگ میں ڈال دیا جائے گا, یا قرآن کہتا ہے آگ میں, تب ہم کہتے ہیں نہیں یہ کیا اتنا سخت کیوں ہے. اور مٹی میں تمہارا سگا گل گیا ہے, وہ نہیں تمہیں برا لگا, تو ادھر آگ میں جب گلے گا تو تب بھی وہی اٹ میکس دا سیم سینس. ڈفرینس کیا ہے کہ آگ ہے اور مٹی ہے. ضائع جو بھی کرے گا وہ مٹی میں بھی ضائع کرے گا, وہ آگ میں بھی ضائع کرے گا. جو ضائع نہیں کرے گا اس کو مٹی بھی نہیں چھوئے گی, اس کو آگ بھی نہیں چھوئے گی, کیونکہ اس نے اس شاپنگ کارٹ کا حق ادا کر دیا. یاسر بھائی یہ اتنا سمپل سا کانسیپٹ ہے جو تمام ادیان جس کے اوپر متفق ہے. اچھا, یہ ویسے انسان اپنا مزاج خود بنا سکتا ہے ایسا؟ مطلب دیکھیں جی, ہمیں فطری طور پہ ہم کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, انسانی فطرت ہے اس طرح کی سوچ رکھنا. کیونکہ فطرت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میجورٹی جو انسان ہے ان کا کم و بیش ایسا ہی کچھ رویہ ہوتا ہے, تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ فطرتاً انسان ایسے. تو کوئی شخص جو ہے وہ اپنی فطرت کو خود بدل سکتا ہے یا ڈیزائن کر سکتا ہے, یا اپنے اندر اس طرح کے احساس کو پھر کیسے پیدا کرے؟ اگر فرض کریں وہ ایسا نہیں, اور آپ کی بات سننے کے بعد ایک دم ایک انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوا, اب وہ کہتے ہیں میں نے وہ شخص بننا ہے جس کی پکچر ابھی مجھے دریاب بھائی نے دکھائی ہے, تو وہ کیا کرے پھر؟ دیکھیں میں نے تو, آپ نے جو ٹرم یوز کی نا فطرت, فطرت کا مطلب ہوتا ہے اوریجنیلٹی, اوریجن. میں نے اوریجن کی تو گفتگو کی ہے. فطری طور پہ ہم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ ہم دینے کے لیے لائے تھے, لیکن ہم سیلفش ہو گئے نا. ہمیں پھر پیدائش کے بعد معاشرہ نرش کرتا ہے, کنڈیشن کرتا ہے, ہمارا گھر کنڈیشن کرتا ہے, اور ہمیں ایک سیلفش انسان بنا کے مارکیٹ میں پریزنٹ کرتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے سیلفش ہونے کی ذمہ دار ہم خود نہیں, سوسائٹی ہے؟ ہم اس وقت تک ذمہ دار نہیں ہیں جب تک شعور کی عمر کو نہیں پہنچتے. اس سے پہلے تک کا ڈیمیج ہمارا گھر اور ہماری سوسائٹی کر چکے ہوتے ہیں. دیکھیں میں ہمارا گھر کہہ رہا ہوں تو میں اپنے گھر کو بھی شامل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہم سب یہ ایول اپنے گھروں میں پالتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سیلفش ہونے کی باقاعدہ ترغیب دیتے ہیں
یہ کرنا اپنے لیے، یہ کرنا، اپنے کریئر پہ فوکس کرو، اپنے آپ اپنی پڑھائی کو دیکھو، دوستوں کو چھوڑ دو، بیڈ کمپنی ہے، اپنا یہ سے اپنا لائف سٹائل ٹھیک رکھنا، اپنے کپڑے صاف رکھو، اپنا 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 اور یہاں تک کہ لنچ بھیجتے ہوئے یہ کہہ کے بھیجنے کہ شیئر نہ کرنا اپنا لنچ خود کھا لینا، اور کسی کے لنچ کو ہاتھ نہ لگانا، پتہ نہیں کون سا ہیپیٹائٹس لے کے وہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں ڈبوں میں قید کر کے کہ اس کے بچے کو آج ہیپیٹائٹس دینا ہے ہم نے. یہ میں ویسے بڑے غور سے سن لیں. میرے خیال میں تربیت کے آغاز میں یہ پہلا لیسن جو ہے، میں ذاتی طور پہ ویسے اس سے بڑا اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں کیونکہ یہ پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں، میں خود اس کو دیکھتا ہوں، تو کبھی بچوں کو نہیں کہنا چاہیے کہ شیئر مت کرنا، اپنا لنچ خود کر لینا، یا کچھ خاص چیز جب بنا کے دے دی جائے تو وہ تو پورا ایک لیکچر دیا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے تربیت کے اندر یہ سب سے پہلی نیگیٹو تربیت کی بات کروں، پہلی چیز ہوتی ہوگی کہ جب کسی بچے کے ذہن میں یہ بات جاتی ہوگی کہ مجھے اپنے حصے کی چیز، اور اگر وہ تھوڑی سی خاص ہو تو وہ نہیں بانٹنی، اور وہ اس سے سیکھنا شروع کرتا ہے، اور پھر جیسے جیسے پروان چڑھتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک سوال ساتھ مرج کر لیتے ہیں کیونکہ بات فطرت اور شخصیت کی ہو رہی ہے. اورا جو ہے، اورا کسی انسان کا، یہ دریاب بھائی ایک کومنٹ سیکشن میں سوال ہے، یہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انسان اپنا اورا کس طرح سٹرونگ کر سکتا ہے، اور کیا کانشیسلی ایسا کرنا چاہیے اگر انسان کو لگے کہ اس کا اپنی پرسنالٹی بہتر کرنی ہے؟ تو یہ کوئی شخص، یہ وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ انسان اگر فطری طور پہ کوئی پرسنالٹی اس کی ڈیولپ ہو گئی ہے تو وہ تبدیل کر سکتا ہے. دیکھیں اورا اور چیز ہے اور فطرت اور چیز ہے. فطرت انسان کی جو ٹرم فطرت ہے وہ نیچر، اس کی انگریزی ہے نیچر، ہیومن نیچر، انسان کی فطرت. صحیح. نیچر وہ چیز ہے جو نیچرلی اکر ہوتی ہے، نیچرلی ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے. اس فطرت کو ہم یہ سمجھ لیں ایک روشنی ہے، تو اس کو ہم کنورج کرتے ہیں، کسی ایک ڈائریکشن میں لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح انسان کو ہمارا آج کا معاشرہ اپنی فطرت سے دور کرتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا، کھانا شیئر نہیں کرنا، لنچ شیئر نہیں کرنا، میں اپنی پڑھائی پہ فوکس کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے. یہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ فطرت سے دور کر رہا ہوتا ہے انسان. ٹھیک ہے. جیسے ہی انسان فطرت کے قریب آتا ہے وہ گیونگ ہو جاتا ہے، وہ دینا شروع کرتا ہے. اس کو لینے کا، ریٹرن کا کانسیپٹ زیرو ہو جاتا ہے اس کا. وہ کہتا ہے ریٹرن کو نا وہ حد تک سمجھتا ہے. تو یہ فطرت کو موڈیفائی کیا ہوا ہے. اور دیکھیں یہ بات سننے والے سمجھیں اگر تو وہ بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ کی بے نیازی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں دے سکتے. ہم عاجز سے ذات اللہ کو کیا دیں گے؟ محتاج تو ہم اس کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک کے ایک اپنا صفات ایڈ کر کے انسان کو تخلیق کیا ہے. ہماری یہ بے نیازی کی صفت جو ہے یہ ہماری نیچر ہے اصل میں، ٹرو نیچر، کہ مجھے نہ کوئی دے کچھ، میں دوں گا. مجھ سے لے لو جو لینا ہے، میں نہیں کسی سے مانگ سکتا کچھ. یہ وہ ایک ایسپیکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر نیچر میں ڈالتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی گیونگ. میرا خون لے لو، میری جان لے لو، مجھ سے جو میرا مال ہے وہ لے لو، کسی کے کام آ جائے. یہ تھی ٹرو فطرت. ہم نے اس کو سیلفش کر دیا. دوسری چیز بات آپ نے جو ذکر کیا اورا کا جو ٹرم ہے، ہمارے اندر الیکٹریکل انجینئرنگ بھی پائی جاتی ہے، مکینیکل انجینئرنگ بھی پائی جاتی ہے، کیمیکل انجینئرنگ بھی پائی جاتی ہے ہیومن بینگ کے اندر. ہمارے الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں، ہمارے امپلس جنریٹ ہوتی ہیں برین سے، نیورونز کو لائٹ بلبس کی طرح الیکٹرو میگنیٹک ویوز ٹریول کرتی ہیں. یہ جو میں ہاتھ کی موومنٹ کر رہا ہوں یہ سب کچھ یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں. الیکٹرو میگنیٹک ویوز باڈی تک نہیں رہتی ہیں، وہ باڈی سے باہر آتی ہیں. وہ انرجی ہے، انرجی چینج ہوتی ہے، باہر نکلتی ہے، وہ اسپریڈ ہوتی ہے. اور ہر شخص کی مولیکولر موشن سے کنیٹک انرجی بھی نکل رہی ہوتی ہے،
کیمیکلز جو اندر امبیلنس جو چل رہا ہے کیمیکل کا، وہ اپنی کیمیکلز بھی باہر پسینے کی صورت میں بھی باہر ایویپوریٹ ہوتے ہیں ہم لوگ، اور سب کچھ ہمارے ارد گرد اس ساری الیکٹرو میگنیٹک ویو کی ایک میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوتی ہے. میں بہت سائنٹیفک ٹرمز اور ریڈیبل سرچبل ٹرمز بیان کر رہا ہوں تاکہ کوئی گوگل پہ ان چیزوں کو دیکھے تو اس کو سمجھ آ جائے. ہر شخص کی حرکات و سکنات، اذکار، عقیدہ، اسپرچویلٹی، ڈیڈز، ایول، گڈ، ان سب سے مل کے اس کی الیکٹرو میگنیٹک وائب اس کے ارد گرد نظر آ سکتی ہے. اگر کسی سرٹن لینس سے دیکھی جائے تو وہ نظر بھی آتی ہے. جیسے انفرا ریڈ کی گلاسز سے دیکھا جائے تو ہیٹ ویو نظر آتی ہے انسان کی. انفرا ریڈ گلاسز جو ہوتی ہیں وہ ہیٹ ویو سگنلز دیکھ لیتی ہیں. اسی طرح اب وہ کیا نظر آ رہا ہے اس کو، آپ کو وہ اورا نظر آ رہا ہے اس کی ہیٹ کا ان گلاسز سے. نائٹ ویژن میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہیٹ ویوز کے اوپر وہ بندوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جو ملٹری والے ہوتے ہیں نا، رات کے ٹائم گاگلز پہن کے بندے پھڑکا رہے ہوتے ہیں، وہ ہیٹ ویوز، ہیٹ سگنلز نظر آتے ہیں ان کو، تو ان کو وہ ہیٹ ایسے سے نظر آتی ہے، وہ ریڈ کلر کی، وہ کہتے ہیں بندہ ہے مار دو. جانور کی بھی ہیٹ ویو، کیونکہ مولیکولر موشن سے ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ جیسے ہیٹ ویو کا ایک اورا ہوتا ہے، اسی طرح ہماری الیکٹرو میگنیٹک وائبس کا ایک اورا ہوتا ہے جو ہماری گڈ اور بیڈ انٹینٹ کی بیس پہ نیگیٹو اور پازیٹیو وائبس پھینکتا ہے باہر. ایک بد نیت انسان نیگیٹو وائب پھینکے گا ہی پھینکے گا. انٹینٹ جو ہوتا ہے، نیت جو ہوتی ہے، وہ پازیٹیو یا نیگیٹو چارج کو جنریٹ کرتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار ان کی نیت پر ہے. خالی اعمال کا دار و مدار نیت پہ نہیں، اس کے اورا کا دار و مدار بھی اس کی نیت پہ ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی پازیٹیو انٹینٹ والا آدمی کسی بھی عقیدے پہ یقین رکھتا ہو، کسی بھی خدا کو مانتا ہو، پازیٹیو انٹینٹ ہے اس کا، تو اس کا اورا پازیٹیو ہی ہوگا. اس لیے آپ کو پازیٹیو اورا والے لوگ ہندوؤں میں بھی ملیں گے، کرسچنوں میں ملیں گے، مسلمانوں میں بھی ملیں گے، ایتھیسٹ میں بھی ملیں گے. وہ پازیٹیو ہیں، اگر ان کے انٹینٹ پیور ہے تو ان کے پازیٹیو اورا اسٹیبلش ہوگا. اچھا، یہ جو نیگیٹو اورا اور پازیٹیو اورا کی شخصیات ہیں، یہ اٹریکٹ اور ریپیل بھی کرتے ہیں. مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیگیٹو اورا کے لوگ نیگیٹو اورا کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہوں اور پازیٹیو کرتے ہیں، یا یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے؟ لیکن لا آف اٹریکشن آ جاتا ہے نا یہاں پہ. تو لا آف اٹریکشن تو یہی کہتا ہے کہ آپ اس چیز کو اٹریکٹ کرتے ہیں جس چیز کا سب کانشیس مائنڈ میں ایک مینیفیسٹیشن کا انٹینٹ اسٹیبلش کرتے ہیں. جب بھی آپ مینیفیسٹیشن کرتے ہیں تو اس سے پیچھے ایک انٹینٹ ہوتا ہے. انٹینٹ کے بغیر مینیفیسٹیشن نہیں کھڑی ہوتی، اس کا آرکیٹیکچر اسٹیبلش نہیں ہوتا. جیسی انٹینٹ دماغ میں آتی ہے آرکیٹیکچر بننا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ آرکیٹیکچر اپنی ایگزسٹنس تصور میں سب کانشیس میں بنانا شروع کر دیتا ہے. جیسے آپ کے سب کانشیس مائنڈ کسی چیز کا انفراسٹرکچر اسٹیبلش کرتا ہے تو اس کا افیکٹ آپ کی باڈی پہ آتا ہے. تو نیگیٹو اورا ہو کسی بندے کا، یا کوئی چیز آپ نے تو یا پازیٹیو ہو، تو آپ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ چیز آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. یہ نیچرل فنومینون ہے، کیونکہ ہر چیز حرکت میں ہے. حرکت ہی اس کو اس کی طرف لے کے جائے گی یا اس کے ڈیویٹ ہوگی. جو نیگیٹو اورا کے لوگ ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف نیگیٹو لوگ ہی اٹریکٹ ہوں اس سے. پازیٹیو لوگ بھی نیگیٹو اورا کے لوگوں سے اٹریکٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کا انٹینٹ اس کو اٹریکٹ کرے گا کہ یار یہ مجھے بہت نیگیٹو نظر آ رہا ہے، میں اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں گا تاکہ اس کی نیگیٹو تھاٹس ختم. وہ اٹریکشن آ گئی نا اس میں. تو یہ طے کون کرے گا کہ میں پازیٹیو ہوں یا وہ اگلے والا پازیٹیو ہے؟ مطلب دیکھیں، دو انسان جو ہیں وہ اپنے آپ کو تو پازیٹیو ہی سمجھ رہے ہوں گے. نہیں، اچھا اس سینس میں پازیٹیو نیگیٹو اورا کی بات نہیں کر رہا میں. وہ تو دیکھیں، ایک سائڈ پہ بارڈر کا بندہ گولی مار رہا ہے، دوسری سائڈ پہ بارڈر کا بندہ گولی مار رہا ہے. اس میں پازیٹیو نیگیٹو تو کوئی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، دونوں نیک نیتی سے ہی گولی مار رہے ہیں نا. ہاں جی، ہاں جی، کیونکہ وہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دو ہی تو صورتوں میں جنگیں ہوتی ہیں، یا عقیدے کی جنگ ہوتی ہے، ریاست کی جنگ ہوتی ہے، رائٹ؟ صحیح. یا دونوں صورتوں میں بھی ہو سکتی ہے. عقیدہ ہی ریاست کا اگر وہ بن جائے، مینیفیسٹو بن جائے، جو کہ آج کل نہیں ہے خاص طور پہ پاکستان میں، تب جا کے وہ جنگ بھی جہاد بن جاتی ہے.
تو اس ٹائم ادھر کا مجاہد ون مینس ٹیررسٹ از اندر مینس فریڈم فائٹر. ادھر سے لڑتا ہوا محمد حسین گولی مار رہا ہے, ادھر سے محمد حسین کو گولی مار رہا ہے, دونوں مسلمان لڑ رہے ہیں, دونوں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں. یا ہماری اسلامک ہسٹری کی جتنی جنگیں تھیں مسلمانوں کی آپس میں, اس میں عقائد کی جنگ نہیں تھی, اس میں نظریاتی, کیونکہ دین جو ہوتا ہے وہ عقیدہ ایک اسپیکٹ ہے اس کا, نظریہ دوسرا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے دین کا. تو جب نظریے کی جنگ ہوتی ہے تو ایک عقیدے کے لوگ کلمہ پڑھ کے ہی شہید ہو رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ کلمہ پڑھے بغیر شہید ہو رہا ہوتا ہے, وہ نظریے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ دو جنگیں ہوتی ہیں اس میں پازیٹیو نیگیٹو کوئی نہیں ہوتا, یہ دونوں پازیٹیو ہوتے ہیں. میں نے آپ سے کہا انٹینٹ اورا کو اسٹیبلش کرتا ہے. جو میں نیگیٹو اورا کی بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ کوئی میل انٹینٹ سے کوئی چیز کرے, کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے گھر سے نکلا ہے تو وہ نیگیٹو اورا لے کے نکلا ہے. نقصان کی وجہ وینجنس ہو سکتی ہے, بدلہ ہو سکتا ہے, گرج ہو سکتا ہے کچھ, لیکن جیسے آپ نیگیٹو انٹینٹ سے نکلے بندہ مارنے کے لیے, کسی کا نقصان کرنے کے لیے, وہ میں اس نیگیٹو. اچھا ویسے کوئی انسان جو ہے وہ ہر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو سامنے والا ہے اس کا اورا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, یا یہ فیل کچھ خاص لوگ کر سکتے ہیں؟ ہر انسان کو نہیں پتہ چلتا, اور کچھ خاص لوگ کی بات نہیں ہے. میں نہیں مانتا کہ کوئی خاص لوگ ہیں جو اورا کو جج کر سکتے ہیں. یہ انٹرسٹ کی بات ہے, جس کا انٹرسٹ اس طرف جاتا ہے اور وہ اس کی طرف فوکس کرتا ہے, لا آف اٹریکشن کے تحت اس پہ یہ دروازے کھلتے ہیں اور وہ لوگوں کے اورا کو ایکچولی دیکھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. بہت سے لوگ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, ان کا انٹرسٹ ہے اس فیلڈ پہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت طاقتیں دی ہیں ایسے بھائی, بہت. اچھا آپ کو لگتا نہیں کہ کوئی شخص ایسی اگر صلاحیت حاصل کر لے تو وہ تو اکیلا رہ جائے گا؟ نہیں, اپنے جیسے بہت مل جائیں گے اس کو, ایسے بہت لوگ ہیں. یہ اور ان چیزوں میں گھسنے والے 1,500 لوگ موجود ہیں, ان کو مطلب اسے لگے گا کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جی ایسا ہوتا ہے. ٹائم آئے گا اسے لگے گا یار اب میں رسم دنیا تو نبھانے کے لیے کر رہا ہوں لیکن یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ایک ٹائم آئے گا وہ, اور اگر ایسے اکیلے پن کا کوئی شکار ہو ہی جائے تو وہ پھر کیا کرے, وہ کلندر بن جاتا ہے. واہ. کلندروں کو عام لوگ جانور دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کا اورا جانوروں کی صورت میں دکھائی دیتا ہے. حضرت رابعہ بصری کلندر وہ کہا کرتی تھی یہ تمام خنازیر گھوم رہے ہیں. وہ ریچھ بندر جانور کسی قسم کا آئیڈینٹیفائی کر کے بتاتی تھی, وہ انسان نہیں جا رہا, وہ بھیڑیا جا رہا ہے. ان کو وہ اورا اس طرح ایویڈنٹ دکھائی دیتا تھا, تو وہ پھر کلندری مل جاتی نا ایسے شخص کو. فقر کیا چیز ہے یہ اب آخر میں اس کو واضح کریں, یہ بھی ایک سوال ہے ہمارے پاس. اور پھر آج آپ نے ہمیں کوئی اچھی سی غزل یا نظم سنا کے اختتام کرنا ہے اس پوڈ کاسٹ کا. پہلے فقر کو ڈسکس کر لیتے ہیں. فقر وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس میں آپ کا غبار دھل جائے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے گیلی مٹی سے بنایا. اگر میں اس گیلی مٹی کو خشک کروں اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دوں تو ایک غبار جنریٹ ہوگا. ٹھیک ہے. ہم اس غبار میں روح کو چھپا کے ایسے بیٹھے ہیں کہ آپ کو میری اور مجھے آپ کی روح دکھائی نہیں دے رہی. فقر اس لائف سٹائل کا نام ہے جس میں یہ غبار دھل جاتا ہے اور روح دکھائی دینا شروع کر دیتی ہے. دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے, اس آئینے میں محبوب دکھائی دینا شروع کر دیتا ہے. غبار دھلنے کے پروسیس کو فقر کا پروسیس کہتے ہیں. اس غبار کو جس نے دھو دیا وہ فقیری میں ہو چلا گیا. فقر اختیار کر لیا اس نے. اب آپ اس سے مل ہی نہیں سکتے, وہ آپ کو دکھے گا ہی نہیں کہ وہ کتنے گئے شیخ کدھر گئے. شیخ تو کہیں انویزیبل ہو گئے ہیں جبکہ شیخ موجود ہیں. وہ فقر میں اتنا غبار انہوں نے دھو دیا, رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی, کہ وہ اب یہ منصور اصل میں منصور تو
منصور حلاج، منصور جو ہے وہ ان کے والد صاحب کا نام تھا، ہم لوگ منصور منصور کہتے رہتے ہیں. حسین بن منصور نام تھا ان کا، حسین بن منصور حلاج. وہ کیا کہنا شروع ہو گئے تھے؟ ان الحق. جب انہوں نے کہا نا ان الحق، میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ کیوں میرے دوست اکیلے ہی اتارے جائیں، کیوں میرے دوست اکیلے ہی اتارے جائیں، اب جہنم میں ہی جانا ہے تو سارے جائیں. اس غزل کا ایک شعر ہے، اور کتنوں سے ان الحق کی صدا مانگتا ہے، اور کتنوں سے ان الحق کی صدا مانگتا ہے، اور کتنے بھلا مجنوں تیرے مارے جائیں. وہ مجنون ہو گئے اور ان الحق کہنا شروع کر دیا انہوں نے. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کفر کر دیا انہوں نے، یہ اپنے آپ کو حق کیوں کہہ رہے ہیں. آج 2025 میں یاسر بھائی، کسی شخص کو میں کہوں نا، پڑھے لکھے شخص کو جو تھوڑا بہت پڑھ لیا جس نے، کہ ان الحق کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک مضمون لکھو تو آپ کو 10,000 مضمون ٹیبل پہ پڑے ہوں گے صبح تک. وہ دور تھا جب ایک مضمون بھی اس کے حق میں نہیں آیا تھا. حق اپنے اندر دکھائی دینا پاسبل ہی تب ہے جب یہ غبار دھل جائے. جس کا یہ غبار دھل گیا اس کو اپنے اندر حق کی موجودگی دکھائی دیتی ہے، رب کی موجودگی دکھائی دیتی ہے اس کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو کیوں نہیں نظر آ رہا مجھے؟ وہ میں نے نہیں محنت کی، وہ اس کا کلیم وہیں پہ ہے. میں محنت کروں گا تو مجھے شہرک سے قریب دکھائی دے گا، سنائی دے گا، سمجھائی دے گا، نظر آئے گا. یہ غبار دھونے کا نام فقر ہے. جس نے یہ اس رستے کو اختیار کر لیا فقر کو، وہ فقیر ہو گیا. اس کو دکھ گیا، وہ کسی کو نہ دکھا. پھر اس لیے کہتے ہیں نا فقیر، کسی فقیر کو ڈھونڈنے، تو فقیر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. آپ بھائی اب جیسے ہم نے ایک نئے سیگمنٹ کو شروع کرنا ہے آج سے. آج کے بعد جتنے پوڈ کاسٹ ہمارے ہوں گے ان کا اختتام آپ کی کسی غزل یا نظم سے کیا کریں گے. بور ہو جائیں گے لوگ. سر بور ہو جائیں گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، شاید کہ لوگ کہیں گے کہ پورا پوڈ کاسٹ ہی نظم اور غزل کا ایک الگ سے رکھیں، اور وہ بھی ہم نے کسی دن صرف آپ کی پوئٹری پہ کرنا ہے. اور اب میرا یہ جملہ میں نے بولا ہے نا، آپ کی پوئٹری پہ ایک پوڈ کاسٹ کرنا ہے. اب آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے کومنٹ سیکشن میں لازمی جانا ہے، اور آپ نے چلیں جی ووٹ کر لیتے ہیں. کتنے لوگ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ دریاب بھائی کا ایک پوڈ کاسٹ ہو جس میں کوئی سوال جواب نہیں ہو اور دریاب بھائی کی پوئٹری ہم سنیں. تو اگر تو ہمیں چلیں کنڈیشن رکھ دیتے ہیں، اب اگر ہمیں 100 سے زائد، ویسے تو آتے ہیں اس سے زائد کومنٹ آتے ہیں، 100 سے زائد کومنٹ موصول ہو گئے تو اگلا پوڈ کاسٹ جو ہے میں نے دریاب بھائی کا ان کی پوئٹری پہ صرف رکھنا ہے. یہ صرف میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے جب کہا نا کہ بور ہو جائیں گے تو آپ نے کومنٹ سیکشن سے اندازہ لگا لینا ہے، اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ اس لیے میں نے ٹاسک دیا ہے پوئٹری کومنٹ کا. یہ پوئٹری کومنٹ 200 سے زائد چاہیے جی. اب مجھے شرط لگ گئی ہے میری دریاب بھائی کے ساتھ. دریاب بھائی آج کی غزل پلیز. اچھا، آج کی جو سوالات تھے نا اس کی روشنی میں مجھے اپنے اشعار کافی بھول جاتے ہیں. اب تو میں نے وہ ایک یہ لکھی ہوئی پرانی ایک غزل ہے، وہ آپ کی اس ڈسکشن کی روشنی میں. یہ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں نادر بھائی، نادر منار صاحب، ان کو یہ بڑی پسند ہے، تو ان کا نام اس غزل کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے جب سے ان کو یہ غزل پسند آئی. صحیح. ٹھیک سجدے چھپا کے ہوتے ہیں، ٹھیک سجدے چھپا کے ہوتے ہیں، چھپا کے ہوتے ہیں، لوگ عادی ریا کے ہوتے ہیں. واہ. ٹھیک سجدے چھپا کے ہوتے ہیں، لوگ عادی ریا کے ہوتے ہیں. بہر دل پر سکوت واجب ہے. واہ. بہر دل پر سکوت واجب ہے، لوگ رسوا بتا کے ہوتے ہیں. واہ. 7
پردوں میں ایک رخ روشن. 7 پردوں میں 7 پردوں میں ایک رخ روشن جیسے جلوے حیا کے ہوتے. واہ. لوگ اکثر خدا کے ہوتے ہیں. اوئے ہوئے. لوگ اکثر خدا کے ہوتے ہیں یا کسی دل ربا کے ہوتے ہیں. واہ. آنکھ سب کچھ پرکھ نہیں سکتی. آنکھ سب کچھ پرکھ نہیں سکتی، درد تو دل میں جا کے ہوتے. واہ. آندھیاں موت بن کے آتی ہیں. آندھیاں موت بن کے آتی ہیں، ایسے تیور ہوا کے ہوتے. واہ. ٹھیک سجدے چھپا کے ہوتے ہیں، لوگ عادی ریا کے ہوتے ہیں. اور ذریعہ بھائی وہ شعر ذرا مکمل کر کے سنا دیں. کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر. یہ اختر عثمان صاحب کی غزل کی زمین میں میں نے شعر کہا ہوا جو آپ نے ذکر کیا. 2 شعر سنا دیتا ہوں، مجھے بھول گیا یہ غزل. کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر، اے زندگی وہ خواب تیرے بعد ہے کہ نہیں. اب اس کے بعد بھی نہ قیامت دکھی اگر، اب اس کے بعد بھی نہ قیامت دکھی اگر، تو پھر میں سوچتا ہوں کوئی بعد ہے کہ نہیں. واہ. یہ آپ کے اشعار میں سے میرے پسندیدہ اشعار ہیں. آپ لوگوں کا سننے کا بہت بہت شکریہ. اور شاعری پہ ذریعہ ہاشمی صاحب کی ایک پوڈ کاسٹ ہونا چاہیے، وہ ہم نے آپ کو ٹاسک دے دی ہے. کامنٹ سیکشن سے پتہ چلے گا. ذریعہ بھائی نے کیونکہ فوراً میری بات کو جب نہ انوائٹ کیا ہے کہ لوگ بور ہوں گے، تو میں نے کہا نہیں. آپ کا بہت شکریہ سر. سر تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.